السلام علیکم. پروگرام درویش کی دنیا کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب، جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں، ایسٹرالوجر بھی ہیں اور پالمسٹ بھی ہیں. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں یا اللہ تعالیٰ اسے ایک وقت کے لیے روک لیتے ہیں، یا ان دعاؤں کے قبول کرنے کا کوئی اور بھی کروانے کا کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ یہ سارا کچھ جانیں گے آج کے پروگرام میں. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر. میری بیٹی خیریت سے ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. خوش رہو بیٹا. سر میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں کہ تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہوا، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیں، لیکن ان چیزوں میں ڈیلے بہت آتا ہے. کون سا ایسا طریقہ ہے، کون سا ایسا وظیفہ ہے جو ہم کر کے اس چیز کو کر سکتے ہیں؟ تم نا صحبت کہہ لو، میں اپنی تعریف نہیں کروں گا، صحبت میں بیٹھ بیٹھ کے تمہارا عرفان، تمہاری بصیرت، تمہاری آگے کا لیول بڑھ گیا کہ تم بڑے انتہائی اہم سوال پہ بات کر رہی ہو کہ تقدیر میں اگر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو کیا دعا اسے تبدیل کر سکتی ہے؟ یا کوئی انسان اگر اس کو چیز اس کی تقدیر میں نہیں تو کوئی ایسا طریقہ دنیا میں موجود ہے کہ وہ دعا مانگ کے اس کو حاصل کر لے؟ یہ سوال ہر سمجھدار، ہر باشعور انسان کو ساری زندگی تنگ کرتا ہے کہ جب تقدیر میں، جب مقدر میں، جب قسمت میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے تو پھر ہم کوشش کیوں کریں، ہم عبادت کیوں کریں، ہم ریاضت کیوں کریں، ہم مجاہدہ کیوں کریں؟ تو آج میں کوشش کرتا ہوں کہ اس جو غلط فہمی ہے، یہ کہ الجھن ہے، یا ہر بندے کے جو دماغ کے چورا کر دیتی ہے، یہ سوال کر دیتا ہے کہ مقدر میں تو کوئی لکھا نہیں تو ہم کیوں کوشش کریں؟ تو یہاں پہ میں نا بنی اسرائیل کی ایک روایت کا سہارا لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا کہ اگر بنی اسرائیل کی وہ روایات جو قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق ہیں، شریعت کے مطابق ہے، تو آپ ان پہ بات کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کوہ طور پہ جایا کرتے تھے. جب کوہ طور پہ جایا کرتے تھے راستے میں ایک عورت ملتی تھی انہیں، اکثر طور کو دیکھتی تھی کہ وہ یہ اللہ سے باتیں کرنے جا رہے. ایک دن اس عورت نے روک لیا اور کہنے لگا موسیٰ تو رب کے پاس جا رہا ہے تو میرے پاس نا اولاد نہیں ہے، تو رب سے جا کے پوچھ کہ میرے پاس اولاد ہے کہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گیا تو کہنے لگے اللہ میاں میں جس راستے سے گزرتا ہوں اس راستے میں مجھے ایک خاتون ملتی ہے، بڑی نیک، بڑی پارسا، بڑی اچھی ہے. اس نے مجھے آج رو کے کہا تھا کہ کیا میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھنے کے بعد کہتے نہیں، اس کے مقدر میں نا اولاد نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میاں کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے بس جو بھی ہے تم نہ اس پہ بحث کرو. وہ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے بتایا. اللہ کہتے ہیں نہیں تو میں نہیں بتاؤں گا، تم رہنے دو. موسیٰ علیہ السلام نیچے آ جاتے ہیں لیکن ان عورت سے شرمندہ سے ہوتے ہیں کہ میں اس عورت کے پاس سے گزرتا ہوں اور میں یہ روز میرے سے سوال کرتی ہوں کہ یہ کیسا اللہ کا نبی ہے، یہ دعوے کرتا ہے خدا سے ہم کلامی کے، تو میرے چھوٹے سے سوال کو جواب نہیں دیا. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام ایک کام کرتے ہیں، دوبارہ جب کوئی طور کی طرف جاتے ہیں تو اس راستے کو چینج کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اس راستے سے گزرتے نہیں. 3-4 سال گزر جاتے ہیں، ایک دن پھر اسی راستے سے گزرتے ہیں تو وہ عورت نا سویٹر بن رہی ہوتی ہے. سویٹر بن رہی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گزرتے، کہتے ہیں خاتون تو سویٹر کیوں بن رہی ہے؟ تو کہنے لگے میں اپنے بچے کے لیے بن رہی ہوں. کہتے ہیں بچے کے لیے؟ کہتی ہاں میرے 2 بچے ہو گیا، تیسرا بچہ میرا آ رہا ہے تو میں تیسرے بچے کے لیے سویٹر بن. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں اس عورت کے مقدر میں تو بچہ تھا ہی نہیں، وہ کیا اس نے کیا بات ہوئی، کیا دعا کی، کیا اس نے عمل کیا ہے کہ بچہ ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام غصے میں کوئی طور پہ جاتے ہیں، اللہ میاں میں نے تجھے اتنی دعائیں مانگی تھی، اتنی تمہیں ترلے ڈالے تھے، میں نے کہا تھا وہ خاتون بڑی نیک ہے اس کو اولاد ہے نہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں اس کے مقدر میں اولاد نہیں. آج میں کتنے سالوں بعد ادھر سے گزرا ہوں، اس عورت کے تو بچے بھی کھیل رہے ہیں اور تیسرے بچے کے لیے وہ سویٹر بن رہی ہے. تو اللہ میں کہتے ہیں تو نہیں جانتا ان چیزوں کو، تو رہنے دے. موسیٰ علیہ السلام بزید ہوتے ہیں کہ اللہ میں مجھے اس راز کو جاننا ہے کہ اگر اس عورت کے مقدر میں تقدیر میں کچھ نہیں تھا تو اس عورت کی آپ نے بھی انکار کر دیا. اللہ میاں میں نے بھی آپ سے پوچھا، آپ نے میرے زور لگانے پہ، ضد کرنے پہ آپ نے کہا کہ نہیں اس کے مقدر میں بچے نہیں ہیں. اس کو بچے مل گئے، اس کی وجہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام تکرار کرتے رہتے ہیں، ضد کرتے ہیں کیونکہ کچھ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز بھی کرتے تھے، ضد بھی کرتے تھے، بات بھی کرتے تھے، بات منواتے بھی تھے، ہم کلام جو تھے. تو موسیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ چاہو پھر اگر تم یہ چاہتے ہو نا تو میں اس کا تمہیں جواب دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اس کا جواب چاہیے ہر صورت میں. جب اس کی اولاد نہیں تھی اب اس کی اولاد ہوگی، کیوں؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تقدیر کیسے بدل گئی؟ قسمت کیسے بدل گئی؟ مقدر کیسے بدل گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے موسیٰ علیہ السلام جاؤ، یہ ابھی عصر کا ٹائم ہے تو مغرب تک تم نہ انسانی گوشت کا ٹکڑا لے کے آؤ میرے پاس. جاؤ انسانی گوشت لے کے میرے پاس ہو، تمہارے پاس ٹائم ہے مغرب تک کا. اگر تم لے آتے ہو تو تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا، اگر لے کے نہیں آتے تو تمہیں سوال کا جواب نہیں ملتا. موسیٰ علیہ السلام نیچے آتے ہیں، ادھر پکڑتے ہیں کلہاڑا یا جو بھی چھری پکڑتے ہیں، دائیں بائیں جنگلوں میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں. میں کہاں سے لوں.
جنگل میں جاتے کہ درویش وہاں پہ گزرا ہوتا ہے, وہ درویش جو الہی رنگ میں رنگا ہوتا ہے, وہ درویش جو رب کے عشق میں ڈوبا ہوتا ہے, وہ درویش جس نے اپنی زندگی رب کے لیے قربان کی ہوتی ہے, اس کے پاس سے گزرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہ پوچھتا ہے موسیٰ تو کیوں پریشان ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے مغرب تک کا ٹائم دیا تھا, مغرب ہونے لگی ہے اور ابھی تک میں اللہ کا تقاضا پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں. وہ درویش پوچھتا ہے جو کامل درویش ہوتا ہے رب کے الہی رنگ میں رنگا ہوا, مسئلہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا کہ مغرب تک تم نے انسانی گوشت لے کے آنا ہے, تو گوشت مجھے ملا نہیں تو میں اب کیسے جاؤں گا اللہ کے پاس. کہتا ہے یہ کون سا مسئلہ ہے, لاؤ ادھر دو اپنا چھری یا کلہاڑا. وہ اپنے جسم سے ٹکڑے کاٹ کے دینا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کبھی بازو سے کاٹتا ہے, کبھی پیٹ سے کاٹتا ہے, کبھی ٹانگ سے دائیں بھینس. کہتا پتہ نہیں اللہ کو یہ ٹکڑا پسند ہے, اللہ کو یہ ٹکڑا پسند ہے, اللہ کو یہ ٹکڑا پسند ہے. نڈھال ہو جاتا ہے, زخموں زخمی ہو جاتا ہے, لیکن اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کے ٹکڑے موسیٰ کو دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بڑی خوشی سے پہاڑ پہ جاتے کہ اللہ میاں میں نے وہ تقاضا پورا کر دیا. تو موسیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ تم نے وہ گوشت کہاں سے حاصل کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں انسانی آبادیوں میں کچھ نہیں ملا, میں جنگلوں میں دوڑ گیا, میں ایک درویش ملا جو وہ درویش جو ہے نا وہ اس نے میں نے اسے جب بات کی, اس نے کہا یہ کون سی بات ہے, تم اللہ کے لیے کر رہے ہو, اللہ کے لیے ڈھونڈ رہے ہو, تم میرے سے لے لو. تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ تم نے درویش کے پاس گئے, تم نے وہ ٹکڑا مجھے کیوں نہیں دیا؟ تم بھی تو وہ ٹکڑا دے سکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ تو میرے سے غلطی ہوئی کہ میں نے سوچا ہی نہیں کہ درویش نے کہا کہ میرے جسم کا یہ حصہ لے لیں, یہ لے لیں, یہ لے لیں, یہ لیں, کوئی حصہ لے لیں, رب کو جو پسند ہے وہ زخمی ہو کے گر کے پڑ گیا, لیکن میں ٹکڑے لے کے آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہلاتے ہیں ایک دن نا وہ درویش جو ہے نا وہی درویش جو میرے رنگ میں رنگا ہوا, جس نے اپنے ذات کو فنا کر دیا ہے, جو میرے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں, وہ جو درویش, ایسے درویش جو الہی رنگ میں رنگے جاتے ہیں, ایسے درویش جو باطنی تضاد دور کرتے خدا کے بالکل مقرب بندے بن جاتے ہیں. گزر رہا تھا اس عورت کے پاس سے, تو عورت جب کہتا ہے اے عورت مجھے بھوک لگی, مجھے کھانا کھلاؤ گی؟ عورت نے اس کو 3 روٹیاں دیں, تو کہنے لگی کہ یہ 3 روٹیاں کھا لو. تو درویش کہتا کہ کوئی دعا, وہ کہتی میری اولاد نہیں ہے. درویش کہتا جا, اللہ تو نے مجھے 3 روٹیاں دی, اللہ تجھے 3 بچے عطا کرے گا, 3 بیٹے عطا کرے گا. اللہ میں فرمانے لگے جب ایسا درویش جو میرے عشق میں رنگا ہوا ہے, اس نے جب میرے سے دعا کی تو میں نے وہ دعا فوری قبول کر لی. یعنی کہ یہ وجہ ہے کہ رب کے رنگ میں جب کوئی رنگا جائے, رب کے سامنے سرنڈر کر جائے, رب کی ہر بات کے سامنے سرنڈر کر کے اس کا ہو جائے, تو رب ذوالجلال تقدیر بھی بدل جاتے ہیں. مسئلہ یہاں پہ جو حل ہونے والا یہ ہے, اگر ہم الہی رنگ میں رنگے جائیں, اگر ہم خدا کے رنگ میں رنگے جائیں, خدا جیسے چاہتا ویسے ہو جائیں, اور خدا کی مانی ہوئی چیزوں کو اپنے جسم پہ لاگو کر دیں, تو پھر انسان, اللہ کہتا ہے پھر تم نہیں رہتے, تمہارا بولنا میرا, تمہارا چلنا میرا, تمہارے ہاتھ میرے, تمہاری نظر میری. یعنی کہ انسان کن فیکون بن جاتا ہے. تو جب کوئی انسان کن فیکون بن جائے تو پھر اس کی دعا میں اگر رکت ہے, شدت ہے, جذبہ ہے, خلوص ہے, سب کچھ ہے, دعا کے انگریڈینٹ بہت ہے کہ اس میں لمبا پروگرام ہو جائے گا. جب اس شدت سے کوئی دعا کرتا ہے تو رب کے حضور قبول ہوتی ہے. لہذا آپ کو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. میری بیٹی کو آپ کہہ رہی تھی کہ دعائیں قبول تقدیر میں کچھ ہے کہ نہیں. اگر کوئی بندہ خلوص نیت کے ساتھ دعا کرتا ہے, نبی رسول نے فرمایا تھا کہ تسمہ بھی رب سے مانگو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے بہادر خان پاک پتن سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ سر میرا سوال ہے بھٹی صاحب سے کہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں یا رقیبو کا میں نے سوالات کیا ہے مکمل. ٹھیک ہے, تو اس کا میں عامل ہوں, اور آگے میں کتنے تک جاری رکھوں, کتنی تعداد میں رکھوں پوری بیٹا تم نے یارکیب کا جو کیا ہے نا, تب تم اگلے 30 دن جو ہے 1000 دفعہ ڈیلی پڑھتے رہو. جب 30 دن ہو جائیں پھر 100 یا 300 بار ڈیلی پڑھتے رہنا, پھر تم اس کی عمل ہو, پھر تم اس کو استعمال کر سکتے ہو بیٹا. جی ٹھیک ہے سر. ایک اور سوال ہے پلیز. جی سر شادی کا بڑا مسئلہ ہے جادو ٹوڑوں کی وجہ سے, اور کئی بات بھی نہیں بن رہی. میرا بیٹا شادی کے لیے یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, یا ہیو یا قیوم 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار. اگر آپ 1.5 مہینہ پڑھتے ہو انشاءاللہ اللہ رکاوٹیں دور کرے گا. یا رقیب کے بعد تمہاری رکاوٹیں اب دور ہیں, اللہ تعالیٰ وہ سبب بنائے گا, وہ راستے کھولے گا, اور میرے بیٹے کی شادی من پسند اچھی جگہ پہ ہو جائے گی. چلیں ٹھیک ہے, آئی گیس کالر کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اور سر بہت سی دعائیں مانگنے کے باوجود بھی بعض لوگوں کی مرادیں کیوں پوری نہیں ہوتی؟ اس میں بیٹا میں یہاں پہ دعا کے والے سے آج ہمارا پروگرام ہے, تو ہمارے بہت سارے جو دیکھنے والے ہیں ان کا ایک کانسیپٹ, ایک غلط فہمی دور کروں گا میں, کہ دعا جب بھی ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 طریقوں سے قبول کرتے ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو وہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے. آپ نے دعا مانگی مجھے فلاں بندہ چاہیے, اللہ نے وہ نہیں دیا تو اللہ نے اس کی جگہ کوئی اور بندہ دے دیا. اسے ہم کہتے ہیں یا اس چیز کی جگہ, اس بندے کی جگہ, اس بندی کی جگہ, اس نوکری کی جگہ, اس کاروبار کی جگہ آپ نے جو اللہ سے مانگا, اللہ نے سمجھا کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں, اس کو میں یہ دوں تو اس کے لیے بہتر ہے, اسے ہم کہتے ہیں اللہ نے متبادل دے دیا. ٹھیک ہے, پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دعا مانگی اللہ نے وہی دے دیا. پہلا یہ ہوتا ہے کوئی چیز آپ نے مانگی, نوکری مانگی, رشتہ مانگا, محبوب مانگا, بیوی مانگی, اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں دے دی. یہ پہلی شرط ہے. بعض اوقات اللہ متبادل دیتا ہے کہ وہ جو چیز مانگی ہے
وہ نہیں ٹھیک ہے. متبادل بھی اس کو دینا ہے اس کے لیے اس وقت ٹھیک نہیں ہے, تو اللہ کیا کرتا ہے کہ اس کو متبادل بھی نہیں دیتا, تو اللہ اس کو روز قیامت کے لیے رکھ چھوڑتا ہے. یعنی کہ 3 طریقے دعا قبول ہونے کے, پہلا جو مانگا وہی دے دیا, دوسرا جو مانگا وہ نہیں دیا اس کی جگہ متبادل دے دیا, تیسرا جب آپ روز قیامت روز محشر جب ایک ایک نکی کو ترسیں گے, جب اللہ کے حضور جائیں گے تو وہاں پہاڑ نیکیوں کے ہمیں ملیں گے. اللہ کہا کہ تمہارے کھاتے میں یہ پہاڑ نیکیوں کے میں نے ڈال دیے ہیں. بندہ پوچھے گا اللہ میاں میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ دعائیں جو تم نے قبول کی تھی میں نے دنیا میں نہ وہ دی نہ متبادل دیا, لیکن آخرت کے طور پہ نیکیاں بنا کے تمہارے حصے میں ڈال دیا. لہٰذا آج تم ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہو, تمہاری ساری دعاؤں کا سمری یہ ہے کہ یہ ساری نیکیاں تمہارے کھاتے میں ڈال دی گئی ہیں, تم جنت میں جاؤ. لہٰذا یہ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, میں تو اکثر کہتا ہوں خوش ہو جائیں کہ جنت میں آپ کی نیکیوں کے پہاڑ میں اضافہ ہو رہا ہے, جنت میں آپ کی جو مقام ہے وہ بلند ہو رہا ہے. لہٰذا وہی چیز ملتی ہے, متبادل ملتی ہے, یا پھر جنت میں آخرت میں روز محشر میں اس کا اجر ملتا ہے. یہ اللہ کی دعائیں قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر یہاں پہ موجود ہیں, سلمہ ہے قصور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صاحب کو سوال کیا؟ میرا کوشچن یہی ہے کہ میں بہت سارے وظیفے کرتی ہوں, مطلب میں نے اپنی لائف میں بہت سے وظیفے کیے ہیں, جو بھی کوئی بتا دے یا جس کو میں سن کے بھی کر لوں, تو لیکن میرا وظیفہ کا مجھے وہ کبھی جس طرح کہتے ہیں کہ اس کا اثر ہوتا ہے یا رزلٹ مجھے ملتا نہیں ہے. مطلب میری لائف میں ایک کے بعد ایک پریشانی آتی ہے. یہ سوال میرے دیکھنے والے بہت سارے کرتے ہیں. مثلا میں کسی کو اگر بہت سارے وظائف دیے ہیں نا, تو وہ تنقید کا پہاڑ اٹھا لیتے ہیں کہ میرا وظیفہ کیوں نہیں ہوا, غلط ہے, یہ ہے وہ ہے. میں ایسے سارے جو میرے ناقد ہیں جو تنقید کرتے ہیں بعض اوقات کہ آپ کی دعا, آپ نے وظیفہ کیا, دعا کی قبول نہیں ہوئی, تو یہاں میں کلیئر کر دوں میں نے کوئی بھی وظیفہ آج تک ایسا نہیں دیا جس میں قرآن کی آیت نہ ہو, قرآن پاک کی صورت نہ ہو, یا اللہ کے نام نہ ہو. میں جب بھی کوئی وظیفہ دیتا ہوں اللہ کے نام کا دیتا ہوں, قرآن پاک کی صورت دیتا ہوں, قرآن پاک کی آیت دیتا ہوں, تو نہ اللہ کے نام جھوٹے اللہ نہ کرے, نہ قرآن پاک خدا نہ کرے جھوٹا ہے. قرآن پاک کی ہر آیت ہر لفظ شفا ہے, اللہ کے ہر نام شفا ہے. اگر وہ قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے فوری طور پہ. میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ استغفار کریں گے پھر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اگر آپ رزق حلال نہیں کماتے تو آپ جتنی مرضی دعائیں کر لیں وہ آپ کی قبول نہیں ہوگی. اگر آپ دعا اس لیے قبول کراتے کسی انسان کو تکلیف دینی ہے, آپ جتنی مرضی دعائیں قبول کر لیں. یعنی کہ اگر کوئی دعا, ہاں اگر کوئی میں رب کے علاوہ کوئی ورد بتاؤں, قرآن پاک کے علاوہ کوئی ورد بتاؤں, تسبیح بتاؤں, پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے کوشش کی ہے. اور بعض بندے فیس بک پہ نا غصہ نکالتے ہیں, میں نے یہ بڑا عمل کیا, کچھ نہیں ہوا. میرے پیارے بیٹے, پہلی بات تو میں نے خلوص نیت سے دیا, اور ہزاروں لوگ ہیں جن کی زندگی میں اگر کہیں گے تو ملانے کو تیار ہوں, جن کی زندگی میں جو انہوں نے مانگا اللہ نے دیا. اگر نہیں دیا جو ابھی میں نے فلاسفی بتائی ہے, یا تو اللہ متبادل دے دے گا یا روز محشر رکھے گا. ایک بات. اور تیسری بات ہے, اگر آپ وظائف کر رہے ہیں, آپ کے وظائف پورے نہیں ہو رہے, آپ کی وظائف اثر نہیں ہو رہا ہے, تو میں اکثر کہتا ہوں جس طرح ہم ایک دوائی لیتے ہیں, ڈبل دوائی کرتے تھے, دوائی ڈبل کر دیں تاکہ اللہ مانے. پھر آپ دیکھ رہے جب کسی سے کام ہوتا ہے ہم بار بار جاتے ہیں, بندہ ایک دفعہ ناراض ہوتا ہے, 2 دفعہ, چوتھی 5ویں دفعہ وہ مان جاتا ہے. آپ مسلسل دستک دیتے رہیں, اگر پہلے 20 دن میں نہیں ہوا, اگلے 20 دن میں, 40 دن, آخر کار اللہ دروازہ کھول دے گا. 2 کام. تیسری بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہیں تو اور دعائیں قبول ہو, استغفار پڑھو. اگر آپ اپنی دعاؤں میں استغفر اللہ شامل کر لیں, اس سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر میں سب سے اہم بات ہے, اللہ تعالیٰ درود پاک بھیجتا ہے, فرشتے بھیجتا ہے. اگر آپ اپنی دعاؤں میں, اپنے وظیفوں میں, اپنے ذکر اذکار میں درود پاک شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے ہمارے عام وظائف اوپر چلے جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میری کون سی غلطی ہے میرے سینے میں. پھر اللہ کہتا ہے کہ جس کے سینے میں کینہ, نفرت, بغض, حسد ہے, اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اگر سینے میں کسی کو تکلیف دینے کا رجحان ہے, اگر خدا نے کرے وظیفہ آپ کا پورا نہیں ہوا تو فوری طور پہ نشتر لے کے گلیل پکڑ کے بندوق پکڑ فارغ کرتی, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. میرے پیارے بیٹے, میرے پیارے بہن بھائیوں, میری بیٹیوں, پہلے اپنے سینے کو نفرت, تکبر, غرور سے پاک کریں, سافٹ ہو جائے, نرم ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ, میں اکثر کہتا ہوں, ایک دن میں کسی بندے درویش کے پاس بیٹھا, میں کہا بابا جی اللہ کو سب سے بہترین عمل کون سا تھا؟ اللہ نے درویش کہنے لگا جب کسی بندے کو غصہ آیا اور غصہ پی جائے. غصہ آیا اور غصہ پی جائے تو اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے. اسی طرح میرے وہ دیکھنے والے جو بعض اوقات غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, غصے میں آ گئے, غصے کو پینے کے ساتھ ہی آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی. اپنے سینے کو تکبر, نفرت سے پاک کریں, اپنے ذکر اذکار کو ڈبل ٹرپل کر دیں, طہارت اپنائیں اپنی زندگی میں, اور دوسری بات ہے وظیفے ڈبل کر دیں, استغفار شامل کریں, تو انشاءاللہ وہ لوگ جن کے وظیفے پورے نہیں ہو رہے وظیفے پورے ہوں گے اور ان کی دعائیں قبول ہوں گی. ٹھیک ہے سر. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, ہیرا ہے مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صاحب کا سوال کیا؟ میرا سر سے سوال ہے کہ میں کافی ٹائم سے جو ہے جاب کے لیے وظائف کر رہی ہوں, لیکن جاب جو ہے انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں لیکن سلیکشن نہیں ہوتی. ایک میرا یہ سوال ہے, اور دوسرا یہ سوال ہے کہ میری سسٹر کا گھر
ٹیسٹ ہے ٹیچنگ کے لیے, تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے کو ایسا کون سا وظیفہ کروں جس سے میرا ٹیسٹ اچھا ہو جائے اور میری سلیکشن ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے. پہلے وہ جو سسٹر چھوٹی پری ہے جس کا کل ٹیسٹ ہے, اس کی بالکل پسینے آئے ہوئے, پریشان ہے, ٹینشن میں ہے. وہ بیٹی نے یا حسیبو یا اللہ, یا حسیبو یا اللہ 3 تسبیحاں, یا مجیبو یا حسیبو. جب بھی کوئی انسان چاہتا ہے میری دعاؤں میں اثر آئے, میری دعائیں قبول ہو, یا مجیبو یا حسیبو 3 تسبیحاں, یا حسیبو یا اللہ, یا مجیبو یا حسیبو 3 تسبیحاں. اور اگر آپ سورہ یاسین اپنی ماما سے کہہ دیں وہ پڑھ دیں, یا آپ سورہ یاسین پڑھ کے جائیں, اور وہاں جب آپ ٹیسٹ دے رہے ہوں تو ٹیسٹ دیتے وقت زبان سے نہیں دل سے پڑھنا ہے یا جلیل ہو. اللہ میاں تو سب سے اس کائنات کا بادشاہ, تو میرے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے دل کو نرم کر. اگر آپ یا جلیل ہو دل میں پڑھتے ہیں, اور جب راستے میں جا رہے ہیں راستے میں اگر آپ یا عزیز ہو یا اللہ 3 تسبیحاں پڑھتے ہیں, آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, ٹھیک ہوتی ہے. اور دوسری بات میری بیٹی نے کہا ہے کہ میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہی, مجھے نوکری مل جائے, مجھے جاب مل جائے, میرا رزق کھل جائے. بیٹا یا غنی ہو یا مغنی ہو 3 تسبیحاں, یا غنی ہو یا مغنی ہو 3 تسبیحاں, یا رزاق ہو یا باسط ہو 3 تسبیحاں, سورہ یاسین اور سورہ واقعہ اگر اپنے ذکر اذکار میں مہینہ 1.5 مہینہ شامل کر لو, انشاءاللہ آپ کی بند دروازے کھل جائیں گے, آپ کو جاب بھی مل جائے گی اور آپ کی باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. سر ہمارے سے پھر ایک کال موجود ہے, سائمہ ہے بنیگالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں تقریباً پچھلے 17-18 سال بلکہ اس سے بھی پہلے سے وظائف کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, بٹ مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو میں وظائف کرتی ہوں یا تو پراپر وے ان کا مجھے نہیں پتا, اس طرح سے نہیں کر رہی کہ ان کا وہ جو ہے مجھے رسپانس نہیں مل رہا ویسا. ایک تو مجھے یہ سر سے پوچھنا تھا کہ مجھے کوئی پراپر وے بتائیں کہ جس طریقے سے میں وظیفہ کروں تو وہ اس کا ویسا ہی رسپانس مجھے ملے. اور دوسرا یہ کہ مطلب میں بعض اوقات ایک ہی دعا ہے, اگر میں دعا کرتی ہوں تو بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اگر اس کو دوبارہ کروں گی تو شاید وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے یا اس کا الٹ ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. میری بیٹی نے واقعی ایک بات کی, وہ کہتی کہ میرے نا وظیفے اثر نہیں کرتے, بلکہ میں اپنی یہاں پہ ایک ضرور کہوں گا, میرے آفیشیل چینل پہ پروفیسر عبداللہ بھٹی آفیشیل پہ پڑھا ہوا ہے وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے. میں نے ڈیٹیل اس پہ بات کی, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں بھی میں ابھی پیچھے بھی بات کی, پھر بات کرتا ہوں کہ جب ہم وظیفہ کرتے ہیں, جب ہم دعا کرتے ہیں, تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرا جو جسم ہے وہ نفرت تکبر غرور سے پاک ہے, کیا میرا میاں میرے سے راضی ہے, کیا میرے دائیں بائیں لوگ جو میری ماں میری ساس مجھے زبائیں محلے دار سارے لوگ میرے سے راضی ہیں. اگر تو آپ معاشرے کے ایک صالح رکن ہیں, نافع انسان ہیں, آپ کسی کو دکھ نہیں دیتے, کسی کو تکلیف نہیں دیتے, تو پھر آپ کا بالکل دعائیں بھی قبول ہوں گی, اثر بھی قبول ہوگا. کوئی انسان جب اپنا محاسبہ کرتا ہے اور محاسبہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے اندر یہ خامی یہ فالٹ ہے, اگر میں اس کو روک لوں, غصے کو قابو کر لوں, تکبر کو, نفرت کو, شہوت کو, لالچ کو, یا کسی انسان سے قطع تلخی کی اگر میں اس کو ختم کر لوں, تو اللہ کی ذات فوری طور پہ مہربان ہو جاتی ہے. ہم جب وظیفہ کرتے ہیں نا, ہم طوطے کی طرح کرتے ہیں, ہم کمپیوٹر کی طرح کرتے ہیں, ہم مشین کی طرح ٹر کرتے ہیں, اور بعض کو ہم 5-6 ہزار کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر یہاں پہ میں سمپل بات بتاؤں گا, جو گونگا اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے, جس کو فالج ہو گیا اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے, جو درخت اور جو پرندہ جو جانور بیچارہ بے زبان اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے. اللہ کو نیت چاہیے, خلوص چاہیے, اللہ کو اعتقاد اور یقین چاہیے. جب کسی کا اللہ پہ یقین ہو جائے کہ اللہ میری بات سنے گا, اس کی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. ایک بات. دوسرا بیٹا, اگر آپ کہتے ہیں ابھی دعائیں قبول نہیں ہوتی, اپنے رزق حلال ساری چیزوں کا خیال کر کے یا مجیب ہو یا حسیب ہو, اے دعائیں قبول کرنے والے رب. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے, اگر اپنے ذکر اذکار میں یا مجیب ہو یا حسیب ہو 3 تسبیحاں لے آئیں, ذکر اذکار میں استغفر اللہ لے آئیں, اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وہ دے دیا کہ یہ کرو استغفر اللہ, اگر وہ دے دیں. تیسرا سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے پہ توکل کرے گا میں اس کو بے شمار رزق. اگر ہم توکل کر لیں کہ اللہ تو ہی کارساز ہے, یہ کوشش جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ برکت بھی آئے گی, ہمارے وظیفے بھی قبول ہوں گے, ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. سر مایوسی اور نا امیدی کی دعا جب ہم کرتے ہیں, اس میں کوئی قبولیت کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ بیٹا اس میں یہ ہے کہ جب ہم مایوس ہوئے تو پہلی بات تو کہ اللہ تعالیٰ نے مایوسی کہا کہ نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نا امیدی کر, اللہ سے مایوس ہونا, اللہ کے وجود سے اللہ نے کرے انکاری. کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ رب ذوالجلال, رب کعبہ, رب کائنات میرے ساتھ جو بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اس کی میں مثال ایک سے دیتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو درویش ہے, فقیر ہے, صوفی ہے, وہ عام انسانوں سے آگے کیوں نکل جاتے ہیں؟ وہ کیا بات ہے کہ اللہ ان کی ہر دعا سنتا ہے؟ وہ کیا بات ہے کہ وہ کن فیکون کے مقام پہ چلے جاتے ہیں؟ وہ کیا بات ہے کہ ان کی زبان سے نکلا وہ ہر لفظ سیف زبان ہوتا ہے, وہ جو کہتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے. اس کی لاجک میں پہلے کئی دفعہ اس کی شعر بتا چکا میں, محمد بخش عارف کھڑی شریف, کہ جنہ دکھاں تے دل بر راضی انہاں تو سکھ وارے
जिन्ना दुखां ते दिलबर राजी उन्ना तो सुख वारे, दुख कबूल मुहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। या ये मेरा सोना मेरे दुखां ते राजी ते मैं सुखां नूं चुल्हे पावां। यानी कि वो दरवेश ये कहता है अगर मेरा रब मुझे तकलीफ़ देने में, मुझे रंज देने में, मुझे गम देने में या मुझसे कुछ चीज़ ना देने में खुश है तो मैं सुखा नूं चुल्हे पावां। जब आप रज़ा बिल्ला हो जाते हैं ना, तस्लीम और रज़ा की कैफियत में आ जाते हैं कि अल्लाह मियाँ जो तू मेरे साथ कर रहा है ठीक कर रहा है, तो फिर आपकी दुआएं कबूल। अगर आप मायूस होते हो, नाउमीद होते हैं, तो आप रब की रहमत से मुँह फेर लेते हैं। लिहाजा हमें मायूसी नाउमीदी की बजाय अल्लाह के साथ ना पॉजिटिव रहना है और अल्लाह के साथ ये यकीन रखना है कि मेरा अल्लाह अगर नहीं कर रहा कोई इसमें हिकमत है, बहुत जल्दी मेरा अल्लाह सुन लेगा, तो फिर हमारी दुआएं कबूल होती हैं। ठीक है सर, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, इब्राहिम है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल? मेरा सवाल भट्टी साहब से ये है कि कोई ऐसा जिक्र अस्कार बताते हैं कि दुआएं फौरन कबूल हो जाए। समटाइम्स ये होता है ना कि इंसान एक चीज़ मांग रहा है उसमें डिले आ रहा है, ठीक है, तो कोई ऐसा जिक्र बता दें कि जिससे दुआएं फौरन कबूल हो जाए, और कोई ऐसी तस्बीह बता दें कि जिसको करके कोई ऐसा इसमें आज़म जिसको करके अल्लाह उसके वसीले से अल्लाह से मांगा जाए। मैं इसके 2-3 जवाब दूंगा। बिल्कुल, सुबह एमरजेंसी आ गई, आप चाहते हैं कि रात को ऐसा अमल करूं कि सुबह मेरा वो मुकदमा, मेरा वो मसला, मेरी वो टेंशन, मेरा वो रिजल्ट, मेरी चीज़ मेरे हक में आ जाए। 2-3 यहाँ मैं बताऊंगा। अगर आप या हसीबो, अल्लाह का नाम है, बड़ा प्यारा नाम, अगर आप या हसीबो रात को 5000 दफ़ा पढ़ लें, इंशाल्लाह सुबह अगले दिन आपका वो मसला हल होता है फौरी तौर पर। से एक बात। दूसरी बात, अगर आप आयत करीमा 1000 दफ़ा पढ़ते ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उससे भी फौरी तौर पे मसला सुबह होता है। तीसरा एक ख़ास अमल मैं अक्सर देता हूँ, और जिन लोगों ने किया मुझे उन्होंने कहा ये अमल बड़ा इफेक्टिव था, हमारी ज़िंदगी बन गई, हमारा वो मसला हल हो गया। आपने सूरह यासीन खोल लेनी है। सूरह यासीन खोलने के बाद आप सारे जानते हैं कि सूरह यासीन में 7 जगहों पे लफ्ज़ मुबीन आता है। मुबीन, आपने सूरह यासीन पढ़ते आना, जब मुबीन पे आना उसको 11 बार, 21 बार या 41 बार पढ़ना है। मुबीन 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 पढ़ लिया। कुछ लोग यहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो वापस जाना है, वापस आके दूसरे को आपने मुबीन मुबीन पढ़ना है, फिर वापस जाना, फिर तीसरे को पढ़ना है, फिर वापस, फिर चौथे को, फिर वापस, फिर 5वें को, फिर वापस, फिर छठे को, फिर वापस, फिर 7वें को। 7वें के पढ़ने के बाद आगे निकल जाना, ख़त्म कर देना। एक तो तरीका ये है। या फिर ये कि आपने वापस नहीं जाना, जब सूरह यासीन मुबीन है तो उसको 11 बार, 21 बार, 41 बार पढ़ना है, आगे चले जाना है। ख़त्म होने के बाद 3 बार आपने दुआ मांगनी कि अल्लाह मियाँ मुझे सुबह या आज ये प्रॉब्लम है, मेरी ये दुआ फौरी कबूल करें। जब हम ये करते हैं तो इंशाल्लाह सुबह हमारी दुआएँ कबूल हो जाती। ये तो हो गया दिन। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें दिन में कोई ऐसे ज़िक्र अज़कार बताएँ जो हम पढ़ें, उसके बाद हमारी ज़बान सैफ ज़बान हो जाए, हमारी दुआओं में असर आ जाए, हमारी इबादत में असर आ जाए, हमारी वजीफ़ों में असर पड़ जाए, हम जो चाहे वो हो। ये बड़ी बड़ी मंजिल अल्लाह ताला दे। या हय्यु या क़य्यूम, मेरा जो ईमान है, या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम, अल्लाह के 2 बड़े नाम जो सारी ज़िंदगी पिछले 30 साल से मेरा वजीफ़ा रहा है और मैं अपने ख़ास दोस्तों को बताता भी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि नामुमकिन काम हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बाकी सारे वजीफ़े छोड़ के साथ दुरूद पाक अस्तग़फ़िरुल्लाह के साथ ये वजीफ़ा कसरत से अगर पढ़ते हैं, नामुमकिन से नामुमकिन काम, ना होने वाला काम, जहाँ पे दुनियावी सारे रास्ते बंद हो जाएँ, अगर आप या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम 11 तस्बीहां 5000 दफ़ा डेली रोज़ाना पढ़ते हैं। मैंने जिसको भी बताया, बाज़ का हम गलती करते कि हम ना आज पढ़ के सुबह रिजल्ट मांगते हैं। 2-4 महीने जब पढ़ते रहेंगे या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम, तो इनका ये अल्लाह के कायनात सबसे बड़े इसम है। अल्लाह के वो इसम जिनसे हर दुआ कबूल होती है, वो नूर, वो रोशनी आपके जिस्म में आती है कि फिर आप खुद कुन फयकून हो जाते हैं, फिर अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हो जाते हैं, आप इलाही रंग में रंगे जाते हैं, फिर जो आप दुआ मांगते हैं अल्लाह वो फौरी कबूल करता है। सर मैंने हमेशा सुना है कि जब आप वजीफ़े इवन करते भी हैं उसकी भी आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, ताकि वो वजीफ़े जब और उसकी एक कहते हैं कि एक सर्टन एक होती है अमाउंट होती है जिसमें आपने वो करना होता है, अगर आप उसे एक्सीड करते तो वो वजीफ़ा उल्टा भी पढ़ सकता है, ऐसा क्यों है? ये बड़ा आप सही कह रहे हो। हमारे वजीफ़े मतलब या जबारो है, या कहारो है, या मज़िल्लो, या मुमीतो है, या जलाले वाले कराम है, या कभी अल्लाह के कुछ नाम जमाली है, कुछ नाम जलाली हैं। अब जो होता है ना आमल होता है, या जो उस्ताद होता है, वो ना वो ज़िक्र अस्कार जब बताता है तो ज़िक्र अस्कार बताता है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। उसने या उसके उस्ताद ने या किसी ने इल्म लुदनी जो हम कहते हैं अल्लाह ताला ने लिखा करके उसको बताया होता है, उसके सहारे वो ज़िक्र अस्कार की तादाद, मिकदार, खुराक सारी चीज़ें बताता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नीम हकीम कहीं किसी किताब पकड़ी, कहीं से रसाला पकड़ा, किसी बंदे हमारे माशरे में जो सबसे बड़ा आलमिया है, हमारी ये जो दुनिया रूहानियत की तसव्वुफ़ की, इसमें जो बाबे बैठे हैं बंगाली जादूगर, सुच्चा बंदा तो हमें कोई मिलता है, बाकी सारे लुटेरे फ्रॉड, उन्होंने दाएँ बाएँ से किताबें पकड़ी हुई हैं, दाएँ बाएँ से वजीफे पकड़े हैं, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, और पढ़ते पढ़ते तासीर नहीं देखते किसकी तासीर क्या है, कोई गर्म है, कोई जलाली है, कोई
جمالی تو اس وجہ سے ان کو پرابلم کا شکار ہوتی ہے. بہت سارے لوگ عرصہ دراز سے مجھے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ نے رجت اس میں ہوتا بیٹا کیا کہ جب آپ بہت سارے وظائف نا ایک ہی دم کرنا شروع کر دیتے ہیں, جلالی بھی کر رہے ہیں, جمالی بھی کر رہے ہیں, کوئی چیل کاف شروع کر دیا, حزب البیر شروع کر دی, سورہ مزمل شروع کر دی, اور مختلف وظائف مال اکبر مال اصغر میں لگے تو آپ رجت کا شکار ہو گئے ہیں, یا آپ ادھورے چھوڑ دیے ہیں یا کچھ کیے ہیں نہیں کیے, اسے رجت کا لفظ بولتے ہیں. یہ رجت کے لیے میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی, رجت رکاوٹ بندش. وہ لوگ جن کی زندگی میں ذکر اذکار میں رکاوٹ آ گئی ہے, وہ لوگ جن کے رشتوں میں رکاوٹ آ گئی ہے, وہ جن کے کاروبار میں رکاوٹ آ گئی ہے, رجت بندش رکاوٹ میں نے ڈیٹیل اس پہ دی تھی. یہاں بھی میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کوئی رجت کا شکار ہو گیا ہے, کوئی رکاوٹ کا شکار ہو گیا ہے, کوئی بندش کا شکار ہو گیا, تو آپ نے کرنا کیا ہے. یہاں بھی بتاتا ہوں, اگر آپ اس پرابلم کا شکار ہو گیا تو پہلی بات تو کہ الرقیب, جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ الرقیب جو آپ نے 5000 دفعہ ڈیلی اگر آپ 41 دن پڑھ لیں اللہ کا نام نگہبان نگران, تو آپ اس سے پاک ہو جاتے ہیں. آپ بڑا وظیفہ نہیں کر سکتے, آپ یا رقیب ہو یا حافظ ہو, یا رقیب ہو یا حافظ ہو, 13 تسبیح اگر روزانہ پڑھتے تو آپ اس رکاوٹ رجت سے نکل جاتے ہیں. 2 کام. تیسری بات, اگر آپ کلونجی کا تیل لیں, اس پہ سورہ یونس کی آیت نمبر فلما الکالا والی وہ 11 بار پڑھیں, اور سورہ مومنون کی آخری 4 آفا سے تو منا مخلق کلام کو وہ پڑھے میں, اور سورہ بقرہ کی آمن رسول والے جو آخری 4 رہتے ہیں 11 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار, سورہ بقرہ کی آخری 4 آیات 11 بار, سورہ یونس کی آیت نمبر 81 11 بار ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. ساتھ سورہ فلق سورہ ناس پڑھا لے. اس کلونجی کے تیل کو رات کو اگر آپ اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں 2-3 دن لگائیں تو آپ کی پرانی سے پرانی رجت دور ہو جاتی ہے. اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو پانی پہ آپ سورۃ فاتحہ 11 بار, سورہ یونس کی آیت نمبر 81 11 بار, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں 11 بار, سورہ فلق سورہ ناس 3 بار. اگر آپ یہ پانی ہفتہ 10 دن پئیں تو اس سے بھی آپ کی وہ رکاوٹ بندش جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے, اور آپ نارمل ہو کے ذکر اذکار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے سے کالر موجود ہے, ان کا صرف ہم سوال لیں گے. عاطف ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا کوشچن کیا ہے؟ میرا کوشچن ہے سر سے کہ میں نے پوچھنا تھا کہ جو دعائیں ہم لوگ مانگتے ہیں, اور اگر آپ کی وہ تقدیر میں کیا ہو, کیا دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ دوسری چیز یہ کہ کوئی چیز ہم لوگ مسلسل مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے, سالوں سے آپ دعا کر رہے ہو, لیکن وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی, اس کو ہم کس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگے؟ اور وظائف کا میں نے پوچھنا تھا کہ کوئی بھی وظائف جب میں شروع کرتا ہوں تو وہ میرے کمپلیٹ نہیں ہو پاتے, سمہاؤ کسی وجہ سے بیچ میں رہ جاتے ہیں. میرے بیٹے نے پہلے تو یہ اس کا آنسر ہم دیں گے بریک کے بعد. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. سر, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا آپ کے کالر عاطف نے, یہی کہ وہ جو وظیفے کرتے ہیں. ہاں پہلا تو میں سمجھا, پہلا میرے بیٹے نے خود ہی جواب بتا دیا کہ میں جو وظیفہ کرتا ہوں اس کو پورا نہیں کرتا. بالکل. میں کہتا ہوں کہ جب میں اکثر لوگ کہتے ہیں میں اپنی تشہیر والی بات نہیں ہے, موٹیویشن دیتا ہوں آپ کو. میں نے جب تو روحانیت کا راستہ چنا, تصوف کا راستہ چنا, قرب الہی کا راستہ, عشق کا راستہ چنا, تو میں نے پتہ کہ نیت کی تھی, میں نے کہا وہ آیت پڑھ سن لی تھی میں نے, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, میرا ذکر کثرت سے کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. میں کہا اس کا مطلب مجھے کثرت سے پڑھنا ہے. تو بیٹا میں نے کیا کیا تھا, میں نے کہا کہ لوگ 1.25 لاکھ کا چلا کرتے, میں نے 1.25 کروڑ کا کرنا ہے. میں نے الحمدللہ یا حی یا قیوم کو 1.25 کروڑ دفعہ اللہ کی توفیق سے کیا. ساتھ مجھے پتا تھا درود پاک پڑھنا ہے, میں نے درود پاک شامل کیا. ساتھ مجھے پتا تھا یہ استغفر اللہ پڑھنا ہے, میں نے استغفر اللہ شامل کیا. ساتھ مجھے پتا تھا سورہ اخلاص اللہ کو بڑی محبوب وہ پڑھنا. یعنی کہ میں نے کوشش کی کہ مختلف اینگل سے رب کو گھیروں یا رب کے قدموں میں بیٹھوں, رب کو میرے پہ ترس آ جائے. جب آپ خود ہی چھوڑ دیں گے تو آپ کا وظیفہ تو وہی نامکمل ہو گیا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مسلسل کوشش کرنی ہے, لگاتار کوشش کرنی ہے, بریک نہیں ڈالنی. اکثر دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ایک دوائی لی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ 500 mg نہیں ٹھیک ہے 1000 mg لے لو, 2000 mg لے. ہم یہاں پہ پوٹینسی بڑھا دیتے ہیں. اس طرح اللہ کو جب ہم دستک دیتے ہیں, اللہ کو بات کو دستک پسند آ جاتی ہے, وہاں بھی ہم نے پوٹینسی کو بڑھا دینا تاکہ اگلی دعا آپ کی فوری طور پہ قبول ہو جائے. ایک تو بات ہو گئی ہے. دوسرا جیسے نے کہا میری دعائیں قبول, اس پہ ہم ڈیٹیل پیچھے بات کر چکے ہیں کہ تقدیر اللہ موڑ سکتا ہے. کہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ انسان ہوتا ہے نا, اس کے اوپر بورڈ ہوتا ہے, اوپر وہ کمپنی ہوتی ہے, مختلف لوگ ہوتے ہیں, اسمبلی ہماری ہے, مختلف ایم این اے مل کے قانون بناتے ہیں. رب ذوالجلال کو کون روکنے والا ہے؟ آپ نے اس کو منایا, اس کو پیار ہے, اس نے کہا تھا جا لے لو. آپ کو دعا سے انکار نہیں کرنا چاہیے, وظیفے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. پھر اللہ خود کہتا ہے فاز کرو نہیں اس کو, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. پھر اللہ نے جو بات مکا دی ہے سیدھی سی, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, میرا ذکر کثرت سے کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ہمیں ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے, کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور دوسری بات ہے جو اس کے قواعدے ہیں, یہ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آقا کریم کے روزے کے سامنے جب ہم جاتے ہیں نا, ہم بولتے کچھ نہیں, ہماری آنکھوں سے آنسو بولتے ہیں, ہمارے جسم کی کپ کپی بولتی ہے, ہمارے دل کی تیز دھڑکن بولتی ہے, ہمارا رواں
रुआं वहाँ पे खड़ा होता है कि मैं दुआ मांग रहा हूँ, वो कैफियत जब आ जाए, वो हालत जब आप पे तारी हो जाए, आपका पूरे का पूरा जिस्म कशकोल बन जाए, आपका पूरे का पूरा जिस्म कासा बन जाए, तो फिर आपकी दुआएं कबूल होती है। माँ की दुआ क्यों कबूल होती है? माँ दिल से मांगती है, माँ की दुआ में तड़प होती है, शिद्दत होती है, जज्बा होता है। जब हमारी दुआओं में, हमारे ज़िक्र अस्कार में चीज़ आ जाए और जब रब को हम मर्जा मावा खुदा अपना मान ले, फिर हमारी दुआएं कबूल होती है। लेकिन सर जिस वक्त आपके ऊपर एक मायूसी आ जाती है कि अल्लाह मियाँ हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार करें उस वक्त, इस्तग़फ़ार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो एक चीज़ होती है ना जिसके लिए आप हमेशा से दुआ मांगते आ रहे हैं और वो दुआ उसकी मैं उसको गुर देता हूँ, नहीं अभी गुर देता हूँ। अभी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई इंसान उसके काम बिगड़ गए और वो किसी दूसरे की मदद के लिए चलता है, तो मैं उसके बिगड़े काम सीधे करना शुरू कर देता हूँ। आपके ऊपर मायूसी आ गई, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, आप दाएं बाएं देखें, आका करीम ने फरमाया था किसी इंसान की मदद करना मैं मस्जिद नबवी के 1 महीने के इत्काफ से ज़्यादा समझता हूँ उसको। ठीक है सर, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनका नाम है फातिमा अब्दुल्ला लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका सवाल क्या है? मैं फातिमा अब्दुल्ला लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं काफ़ी देर से ना वज़ाइफ कर रही हूँ शादी के बारे में, तो मेरे ना कोई असर ही नहीं हो रहा। मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, मैं बड़े वज़ाइफ करती हूँ। मैंने ये प्रोफेसर साहब से सवाल करना है कि मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं कि मेरा जो है ना कि मेरी दुआ में क्यों असर नहीं है या मेरे वज़ाइफ में असर नहीं है। हाँ, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो कहते हैं कि दुआ तकदीर बदल देती है, आप दुआ करते रहें, दुआ तकदीर बदल देती है, तो ये मुझे प्रोफेसर साहब से पूछ के बताएं कि क्या ये ऐसा है? बिल्कुल ठीक है जो दुआ, इसीलिए मुझे अच्छा बेटा मुझे पता था कि जो हमारे देखने वाले इन्होंने आज बार बार तकदीर पे, इसलिए मैंने स्टार्ट ही हमने उसी से लिया है जो तकदीर पे हमने बात की, किसमें बात, मुझे पता था आज हमारे देखने वाले ना वो लोग जो वजीफ़ों के शायकीन हैं, वो लोग जो ज़िक्र अस्कार के शायकीन हैं, वो लोग जो दुआएं करते हैं और उनके दिल में एक सुई की तरह ना कांटे की तरह चीज़ चुभी हुई है, मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। मुझे पता था, उन्होंने बार बार, इसीलिए हमने वो बता दिया है। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उस औरत का ख्याल, के जब अल्लाह ने कहा था कि उस बंदे ने तो सोचा नहीं तूने कि मुझे गोश्त अपना, जब हम रब की रज़ा में ढल जाएँ, बात यह है कि हम अल्लाह से सब कुछ मांग रहे हैं लेकिन अल्लाह की बताई बातों को जब नहीं मानते, अल्लाह कहता है गुस्सा आराम हम किए जाते हैं, अल्लाह कहता है दूसरों को नुकसान ना पहुँचाओ, नुकसान पहुँचाया जाता है, अल्लाह कहता है तकब्बर नफरत ज़रूर है अवल हम किए जाते हैं। अल्लाह का मैं फिर बात करता हूँ, अल्लाह कहता है कि मुझे किसी इंसान पे पता है कब प्यार आता है, जब कोई अपने गुस्से को मेरी वजह से पी लेता है। आप सोचें, आप आम लोग जो हमारे देखने वाले हैं, ज़िंदगी में कितने ऐसे लम्हात हैं जब आपको गुस्सा आया, आपका तकब्बर, आपका गुरूर, आपका माशरती स्टेटस, उस वक्त आपने ये सोचा कि नहीं मेरा रब यहाँ क्या कहता है। वो लोग जो रब को तरजीह अव्वल बना लेते हैं, कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं कि मेरे रब का यहाँ पे क्या हुक्म है, आका करीम का यहाँ पे क्या हुक्म है, वो उसी में कहता हूँ वो इलाही रंग में रंगे गए। ऐसे लोग जिनका बातन और ज़ाहिर का तज़ाद दूर हो गया और वो इलाही रंग में रंगे गए, उन्होंने अपने वजूद पे, अपने जिस्म पे, अपने शऊर पे, अपने लाशऊर पे रब के अहकामात को तारीक कर दिया, तो फिर वो लोग होते हैं, वो कुनफोया के उनके मकाम पे आ जाते हैं, वो सैफ ज़बान होते हैं, वो जो कहते हैं फिर अल्लाह ताला तो बात ही ख़त्म कर दी है कि जब तुम मेरे बन जाते हो तो फिर तुम नहीं रहते। तो हमारी जो दुआएं हैं, हमारे जो ज़िक्र अस्कार हैं, हमारे जो वजीफ़े हैं, कहीं ना कहीं उस खलूस से, उस नीयत से महरूम होते हैं। लिहाजा हमें फौरी तौर पर चाहिए अपने वजूद के ज़ाहिर और बातिन के तज़ाद को दूर करें, इस्तग़फ़ार शामिल करें, दुरूद पाक शामिल करें। वजीफ़ा में बताया तो जो जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, या मजीब हो या हसीब हो, है दुआएं कबूल करने वाले रब। अगर आप 5 तस्बीहां पढ़ते हैं और 5 तस्बीहां अगर आप या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम 5 तस्बीहां पढ़ते हैं, साथ 5 तस्बीहां इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, ये वो फार्मूला है। मैंने जिसको भी बताया ना, आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला कि उसकी दुआ कबूल ना हुई। लेकिन यहाँ पे मौला कायनात, मौला अली सरकार जिन्होंने बात की है ना, वो बात जब पहले तो मुझे समझ नहीं, लेकिन आज मैं समझ गया उसको। आका मौला कायनात ने फरमाया था, मैंने अपने टूटते हुए इरादों से अपने रब को पहचाना, कि जब मैंने, वो बादशाह थे, कौन फायकुन उनके पास था, इल्म क्या नहीं था उनके पास, लेकिन ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी, वाक़यात ऐसे हुए जो वो चाह रहे थे वैसे नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप सारे लोग, मैं अपनी ज़िंदगी जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं क्या बनना चाहता था, रब ने इंटरवीन करके वहाँ पे चेंज किया। मैं कुछ और बनना चाहता, रब ने कुछ और किया तो वो बना दिया। इसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगा, फ़िरौन जब गर्क हो रहा था तो उसने माफ़ी मांगने की कोशिश की, तो अल्लाह ने फौरी तौर जिब्राइल से कहा कि इसको जाके रेत इसके मुंह में डाल दो, इसको माफ़ी नहीं मांगने देनी, अगर इसने माफ़ी मांग ली मुझे इसको माफ़ करना पड़ेगा। और आज जब लोगों ने, साइंसदानों ने उसकी लाश निकाली है फ़िरौन की, उसके मुँह के अंदर से रेत निकली। अल्लाह ताला इंटरवीन करता है, अल्लाह ताला दुनिया में दाखिला देता है। जब वो देखता है ना कि यहाँ पर बंदा मुतकब्बर हो गया है, वो इंटरवीन करके उसको चेंज करता है। और दूसरी बात है कि अल्लाह ताला जब चाहे दुआ कबूल करता है, और देखता है किसी ने बहुत गुनाह कर
کر دی ہیں, کوئی نافرمانی کی آخری حد کراس کر گیا, تو پھر جب فرعون نے کہا تھا میں معافی مانگنے میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں, اللہ نے اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا مجھے معاف کرنا پڑے, جاؤ اس کے منہ میں ریت ڈال دو. لہٰذا ہمیں ہمہ وقت اللہ سے استغفار, معافی اور اس سے یہ تو کرنی کہ وہ سب کچھ دینے والا جب مانیں گے پھر اللہ ہمیں سب کچھ دے گا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور کالر موجود ہیں, ظفر ہیں گجر خان سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال ہے کہ کیا دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ اور دوسرا کہ میں بہت زیادہ وظیفے کرتا ہوں تو مجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا وظیفہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو میں بھی جواب دیتا ہوں. اب کچھ لوگ وظیفہ کرتے ہیں, مثلا ایک بچی میرے پاس آئی تو میں واقعات, کچھ لوگ کہتے ہیں میں واقعات بڑے سناتا ہوں, بھی میرے پاس مجھے 1,500-2,000 بندہ جب ملے گا واقعات ہی آئیں گے. بچی مجھے کہتی ہے کہ مجھے زیارتیں ہوتی ہیں, بڑی بڑی زیارتیں, میں نام نہیں لوں گا, کہ اس بچے سے شادی کرنی ہے اور میں نے اس سے شادی کرنی ہے, کچھ بھی ہو جائے. بچہ بھی آیا میرے پاس, اس کو بلایا, میں کہا اس کو یہ زیارتیں ہو رہی, کہتا ہے جس دن مجھے زیارت ہوگی میں کر لوں گا. ایک بات دوسری, وہ کہنے لگا میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں, میں کیوں کروں. یا پیچھے میں نے مثال دی تھی, ایک خاتون مجھے کہتی کہ میں نے فلاں بندے سے شادی کرنی ہے, میں بیٹا کرو, تمہیں کس نے روکا ہے؟ کہتی نہیں اس نے شادی کر لی ہے. تو میں کہا پھر تم چھوڑ دو, نہیں دعا کریں کہ وہ نہ چھوڑ دے اس کو. تو میں کہا چلو پھر کیا کرو گی؟ کہتی پھر اگلی دعا آپ نے ایک اور کرنی ہے. میں کیا, میرا بندہ مجھے چھوڑ دے. شادی شدہ عورت دعا کیا کرا رہی ہے کہ وہ بندہ بھی شادی شدہ, میں بھی شادی شدہ, وہ عورت بھی, میرا بندہ مجھے چھوڑے. وہ بندہ بار بار کہتا ہے میں اپنی بلائی میں خوش ہوں, کیوں کروں؟ ہمیں دعائیں مانگتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کون سی دعا قابل قبول ہے, میں دعا صحیح مانگ رہا ہوں. ایک بندہ دعا مانگنا شروع کر دیا, عرب کے شہزادے سے میں نے شادی کرنی ہے, 100 بابے بٹھا لو. ایک بندہ دعا کرتا ہے میں نے انڈین فلم انڈسٹری کا ہیرو بننا ہے یا بالی ووڈ کا بننا ہے, 100 بابے بٹھا لو. پہلی بات تو دعائیں ہم نے اپنی رینج کے مطابق کرنی ہے. ایسی دعائیں, میں ایک بچی میں آج مجھے ایک عورت کا فون آیا کہ میں نے شادی کرنی, فلاں بندے سے شادی کرنی. میں کہا کیا ہے؟ کہتی میں کتنی عمر ہے؟ کہتی 51. میں کہا اس کی عمر کتنی؟ کہتی 25 سال. میں کہا بیٹا آپ 51 کی ہو, وہ 25 کا ہے. میں کہ تمہارا کہتے ہیں میرا شادی 2 دفعہ ہوئی فلاپ ہوگی. اب کون بچہ, جوان بچہ, کوارا بچہ ہے جو وہ اس دعا کو قبول کرے گا؟ جتنی مرضی دعائیں کیجیے, 2 اور بچی کی شادی, 2 شادیاں پہلے ہوئی ہیں, اس کا بیٹا بھی ہے اور بیچاری میں 25 سال کے بچے سے شادی کرنی ہے. ہمیں دعائیں مانگتے وقت اپنے گراؤنڈ سرکمسٹانسز کو دیکھنا ہے, پھر ہم نے دعا مانگنی. دعا مانگیں, اللہ قبول بھی کرتا ہے, لیکن ہم نے ہوش کی دعائیں مانگنی. لیکن یہاں میں یہ کہوں گا, میری بیٹی نے کہا کہ میں نے بڑی دعائیں, بڑے ذکر اذکار بچے نے کہا تھا کی ہے, تو میں پھر بولوں گا یا مجیبو یا حسیبو 500 بار, یا ذوالجلال والاکرام 500 بار اگر ہم پڑھتے ہیں اور آیت کریمہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا سنتا ہے. اور جن بچوں کی شادی نہیں ہو رہی سورہ طٰہٰ پڑھیں, جن کے کام نہیں بگڑتے اگر روزانہ سورہ یاسین ایک بار اپنا معمول بنا لیں, اور جن کے رزق نہیں آتے ان کو سورہ ملک اور سورہ واقعہ اپنے رزق میں شامل کر لیں ورد میں, انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی اور چیزیں قبول. میں نے بیٹا آپ سے کہا تھا نا کہ آج تقدیر اور دعا کے حوالے سے سوال آئیں گے. تقدیر اور دعا کے حوالے سے سر, تقدیر کیسے بدل سکتے ہیں؟ جیسے دعا مانگ کے, ہم دعا بھی مانگتے ہیں, رونے والی کیفیت میں جا کے سجدوں میں بھی دعائیں مانگتے ہیں. اگر کبھی ہم لوگ ایک انسان کو بھی دعاؤں میں مانگتے تب اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو آپ کی لائف میں لے آتا ہے. یس, میں کیا کہتا ہوں کہ آپ کے پاس نا چوائس کوئی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. آپ کے پاس رب کو منانے کے لیے اور چوائس راستہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک ہی رب ہے, کائنات کا اکلوتا وارث, اور آپ کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں. مسلسل جب کوشش کی جاتی ہے, میں یہاں پہ اپنی ذاتی مثال بار بار گھسیٹتا ہوں, کوئی اس میں استعائش نہیں. میں نے ذکر اذکار جب کیے نا, 2.25 سال ہو گئے, ڈیلی ذکر اذکار, ذکر, تسبیح, ابس دام, مراقبہ, سب کچھ ہو رہا تھا. کچھ نہ مشاہدہ, نہ خواب, نہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. اور میں اگر اللہ, اچھا وہاں میں ایک اور یہاں پہ اقرار کرتا ہوں, وہ جو 2.25 سال گزارے اللہ نے گزارے, اللہ نے مجھے پکڑے رکھا. اگر چھوڑ دیتا میں بھاگ جاتا. پھر کیا ہوا, جب اللہ کرم ہوا, ایک زیارت, دوسری زیارت, تیسری زیارت, بابا, درویش, سب کو ملنا شروع ہو گیا. جب آپ دعا کو راضی, رب کو راضی کر لیتے ہیں نا, جب آپ کو حاضر کرتا ہے, یا جب آپ کا مقدر آن ہوتا ہے, تو مولانا روم اپنے گھر بیٹھا ہوتا ہے, شمس تبریز چل کے اس کے پاس جاتا ہے, شمس تبریز چل کے. اور بابا فرید گنج شکر جو ہے پاک پتہ علیہ سرکار, جب یہ وہاں پہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی دلی میں جب یہ چلا کر رہے ہوتے ہیں, تو شہنشاہ اجمیر, عطائے رسول, نائب رسول, خواجہ خواجگان, عطائے رسول, ہند الولی, سلطان الہند, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہمراہ چل کے بابا فرید کے پاس جاتے ہیں, اور جا کے کہتے ہیں خواجہ قطب الدین سے کہ قطب
یہ شہباز کہاں سے پکڑا, اس کی پرواز تو آسمانوں میں ہوگی. اور پھر آپ بابا فرید خود لکھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کھڑے ہو جاؤ, ایک طرف سے مجھے خواجہ غریب نواز سرکار نے پکڑا, ایک طرف سے خواجہ قطب نے پکڑا, مجھے اٹھایا سینے سے لگایا اور میرے زہر باطن کے تضاد دور کر دیے. جب آپ رب کو راضی کر لیں, مرشد آپ کی چوکھٹ پہ آپ کے گھر آ جاتا ہے, بندے آپ کے گھر آ جاتے ہیں, پیسے آپ کے گھر آ جاتے ہیں, جو محبوب ہے وہ آپ کے گھر آ جاتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ رب کو مان لیں, ہم کیا کرتے ہیں, ربا جے گل مننے گا تو میرا رب جے نہیں مننے گا تو میں تینوں نہیں مننا. رضا میں ڈھل جائیں, تسلیم میں ڈھل جائیں, اس کی بات مان لیں تو وہ ساری دعائیں قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, محمد رفیق ہیں پتوکی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا پروفیسر صاحب یہ سوال ہے کہ باقی لوگوں کی طرح میں بھی حصول رزق کے لیے بہت کوشش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں بھی کرتا ہوں, مگر ابھی تک کوئی خاص کامیابی نہیں ملی. کیا میرے لیے دعا کرنے میں کوئی کسر ہے؟ کیا میں دعا کرتا ہوں اس میں کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ اور میں پروفیسر صاحب سے دعا کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کیسے دعا کروں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو. اور پتہ چلا ہے کہ دعا تو تقدیر بھی بدل دیتی ہے, لہذا پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کی وجہ سے میری دعا قبول ہو. اور ہاں, خاص بات یہ ہے کہ دوستوں کے بارے جو متعلق دعا کرتا ہوں وہ تقریباً قبول ہو جاتی ہے. کیا دوستوں کے بارے میں دعا کرنا چھوڑ دوں, کسی اور کے بارے میں دعا نہ کروں تو پھر میری دعا میرے لیے قبول ہو جائے گی؟ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ لوگ معاشرے کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اہل بلہ کے لیے, گھر والوں کے لیے نافع ہوتے ہیں. رفیق صاحب, پہلے تو اللہ کا آپ پہ خاص کرم ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو, آپ کی دعائیں, آپ کے ذکر اذکار, آپ کی نماز, آپ کی قرآن فہمی, تلاوت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دے دیا کہ آپ دیکھیں اس مقام پہ آ گئے. جب آپ کسی کے لیے مانگتے ہیں تو وہ فوری اللہ قبول کر لیتا ہے. یہاں میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے دل کے اندر کسی کے بارے میں چھوٹا سا بھی اعتراض ہے, آبجیکشن ہے, اے کیے, او کیے, فلاں کیے, یا آپ کے مزاج کا جو اوکھا پن ہے اس سے کنگرے ابھی تک کھڑے ہیں, وہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں بحث کی شکل میں, آرگومنٹ کی شکل میں, یا آپ کسی کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, اور اس کو بحث کر کے اس کو نیچا کر کے اگر آپ کو تسکین ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں. ایک بات, اگر آپ اپنے وجود کو نافع بنا لیا ہے, یا آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کی دعائیں رب ذوالجلال سن رہے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کی ذات کے حوالے سے کچھ چیزیں وہ نہیں کر رہا ہے, تو آپ کی ذات کے اندر وہ ضرور ایسا تضاد ہے, وہ ایسی ضرور کمی ہے, تکبر کے حوالے سے, وجود کے حوالے سے, ایگو کے حوالے سے, خودی کے حوالے سے, اپنے وجود کے حوالے سے, اپنے علم کے حوالے سے, اپنے آرگومنٹ اور بحث کے حوالے سے کہ میں یہ زیادہ میرے اسپائی اثر ہے. پھر جب ایسی چیزیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ناگواریت کا اثر ہوتی ہے. کمال یہ ہے کہ آپ کا جو دوست سامنے کھڑا ہے وہ بالکل آپ کے مزاج کے مطابق غلط بات کر رہا ہے, آپ اس کو ٹوکنے کے بجائے, اس کو روندنے کے بجائے, آپ کو اس کو ذلیل کرنے کے بجائے شائستگی کے ساتھ اس کے ساتھ اگر پیش آئیں تو یہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ کے تضاد دور ہوگا اور آپ قبول کر گئے. ایک بات. دوسری بات, اگر آپ یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام, یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام 500 بار, آیت کریمہ 500 بار, یا مجیبو یا حسیبو, یا مجیبو یا حسیبو 500 بار, استغفر اللہ 500 بار, درود پاک 500 بار پڑھتے ہیں, اور سورہ اخلاص آپ نے پڑھتے ہیں, ساتھ سورہ ملک اور سورہ واقعہ ایک بار پڑھتے ہیں. یہ وہ دعائیں, یہ وہ ذکر اذکار ہے جس سے میں یقین کرتا ہوں انشاءاللہ جو ایک لمبی ریاضت ہے آپ کی, ابھی تک وہ آپ کی کوششیں بارآور نہیں ہوئی, وہ قبول ہوں گی, اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی, آپ کے وظیفے بھی قبول ہوں گے, اور آپ رب ذوالجلال سے جو مانگ رہے اللہ وہ بھی آپ کو دے گا. سر, ایسے کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعا جلدی قبول ہونے کے امکانات پاسبلٹی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اگر آپ رزق حلال نہیں کماتے تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر آپ رزق حلال نہیں کماتے, اگر آپ نے بہنوں کو حق نہیں دیا, بیٹیوں کو حق نہیں دیا, محلے والوں کو تنگ کرتے ہیں, معاشرے والوں کو تنگ کرتے ہیں, اپنے ملازموں کو تنگ کرتے ہیں, اپنے ڈرائیور کو تنگ کرتے ہیں, تو دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ جب تک دعائیں قبول ہونا کا ایک ہی فلسفہ میں اکثر کہتا ہوں, آپ کا وجود, آپ کی زبان, آپ کے ہاتھ جب تک دوسرے لوگوں کے لیے نافع نہیں ہے, دوسرے لوگوں کے لیے باعث برکت نہیں ہے, دوسرے لوگوں کے لیے آسانی نہیں ڈھونڈتے, تو آپ جتنی مرضی ریاضت مجاہدے باتیں کر لیں. شیطان نے عبادتیں کی تھیں کتنے ہزاروں سال, اور اس بات کا جب غرور کیا تھا, تکبر کیا تھا کہ یہ مٹی کا بنا, میں تو آگ سے بناؤں, وہ لمحہ اس کو رگید کے لے گیا. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس معاشرے کے لیے صالح ہونا ہے. دنیا کے تمام مذاہب, دنیا کی تمام کتابوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہمارے معاشرے میں امن ہو, لڑائی جھگڑے, فساد, ظلم, جبر, زنا, قتل و غارت نہ ہو. تو جب ہمارا معاشرہ, اس کا لاجک یہ تھا صالح انسان ہو, نافع انسان ہو, نیک انسان ہو. جب آپ نیک ہو جاتے ہیں, آپ صالح ہو جاتے ہیں, جب معاشرے کے لیے پرامن ہو جاتے ہیں, تو آپ کا وجود جو لوگوں کے لیے بڑھ جاتا ہے. بلکہ اللہ تو اتنا راضی ہے. فقیر درویش کیا کرتے ہیں, داتا ظہور کو 988 سال ہو گیا وہ دنیا سے, سید علی جویری, نہ کوئی گدی نشین, نہ کوئی پیچھے نہیں تھا, لیکن ان کی شہرت, ان کی جو لوگوں میں محبوبیت ہے,
ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. درویش جنگل میں بیٹھا ہوتا ہے, پہاڑی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے, لوگ اس کی بناتے ہیں قبر, لوگ اس کے بیٹھتے ہیں, اس کے بعد وہاں پہ دیے جلتے ہیں, چراغ جلتے ہیں, درود پاک پڑھا جاتا ہے, قرآن پاک پڑھا جاتا ہے, نوافل پڑھے جاتے ہیں. جب آپ معاشرے کو نقصان نہیں دیتے, معاشرے کے لیے صالح ہو جاتے ہیں, معاشرے کے لیے پرامن ہو جاتے ہیں, معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو جاتے ہیں, پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, پھر آپ رب کے محبوب بھی ہو جاتے ہیں. پھر رب صدیوں کو گرفت میں لے کے, صدیوں کو پکڑ کے کہتا ہے کہ یہ میرا نیک بندہ ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے نا اس علاقے میں, اس محلے میں, اس کے دلوں میں محبت ہوتی ہے, وہ دیوانہ وار دوڑتے ہیں. آپ داتا علی جویری دیکھ لیں, میاں میر دیکھ لیں, شاہ جمال لاہور میں دیکھ لیں, لاہور میں کتنے مذاہبی بھی پاک دامنہ دیکھ لیں, اور پاکستان انڈو پاک دنیا بھری پڑی ہے. کوئی کہتا نہیں کہ وہاں جاؤ, لیکن ایک غیر معمولی کشش ہے جو نا دیوانوں کی طرح ایک زنجیر ہے جو نظر نہیں آتی, لیکن بندوں کو کھینچ کھینچ کے وہاں لے جاتی ہے. اور جو وہاں بیٹھتا ہے کہتا ہے میں جب ڈپریشن میں ہوتا ہوں, انگزائٹی میں ہوتا ہوں, سٹریس میں ہوتا ہوں, میں وہاں سے چارج ہو کے واپس آتا ہوں, میں وہاں پہ خوشی لے کے آتا ہوں. یہ وہ رب کے ماننے ہوئے, رب کو منانے والے بندے ہیں. اگر آپ ایسی اپنی عادات اپنا لیں کہ رب کو منا لیں تو دعائیں تو قبول ہوں گی. صدیوں اللہ صدیوں کو گرفت میں لے کے آپ کو شہرت کے آسمان پہ ستارہ بنا کے چمکا دے گا. ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگ آپ سے محبت کریں گے. لوگوں سے محبت کرنا سیکھیں تاکہ لوگ آپ سے محبت کریں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ آج کے لاسٹ کالر موجود ہیں, رقیہ ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال ہے پروفیسر صاحب سے کہ میں نے ان کے پروگرام میں سنا تھا کہ وہ دولت کے لیے یعنی کہ اچھی جاب مل جائے یا اچھا کاروبار یا کوئی پیسے زیادہ آ جائے, جس کی تنگی دور ہو جائے, تو اس کے لیے انہوں نے آیت بتائی تھی وَمَن یتق اللہ. تو میں نے وہ 40 دن پڑھی ہے 1000 مرتبہ عشاء کے بعد, لیکن مجھے اس کے کچھ اثرات نہیں نظر آئے. تو کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی, کیونکہ مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں تھا, میں نے جسٹ پڑھ لیا. اب اس میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں, کیسے پڑھنا چاہیے, یہ سب مجھے پتہ نہیں تھا. میں اپنی بیٹی کو بھی بتاتا ہوں, جیسے ابھی پہلے ہم بات کر چکے ہیں رزق کے حوالے سے, رزق کے حلال کے حوالے سے, تکبر, نفرت, شہوت, لالچ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کر چکی. وہ بڑی اچھی آتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے. میں تو حیران, 28واں پارہ سورہ طلاق ہمارے وہ دیکھنے والے جو میرے حلقے میں ہزاروں لوگ ہیں جن کو اللہ نے غیبی رزق دیا, جن کو پیسے دیے, جن کے بانڈ لگے, وراثت سے پیسے ملے, ان کی بالکل عام زمین مہنگی ہوگی, ان کا پلازا مہنگا ہو گیا, ان کی دکان چل پڑی, کام چل پڑا. لیکن کرنا کیا کہ میں پھر جو بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے استغفار شامل کرنا ہے, آپ نے درود پاک شامل کرنا ہے, آپ نے غصہ, نفرت, تکبر, غرور کو ختم کرنا ہے, اور پھر آپ نے یہ 28واں پارہ سورہ طلاق بڑی خوبصورت آیت ہے, وَمَن یتق اللہ یجعل سے شروع ہوگی اور شیئن قدرہ پہ ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ جو ہم پہ توکل کرے گا ہم اس کو ہر قسم کی مشکل سے نکال کے بے شمار رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو. میں نے اپنے حلقے میں جس کو بھی بتایا اس کو اللہ کی برکت. کچھ لوگ یہاں پہ کچھ کرتے کرتے کہتے نہیں ہوا, اگر 40 دن میں نہیں ہوا ایک اور 40 کر لیں, اس میں ایک اور 40 کر لیں. اگر خدا نہ کرے آپ نے 2-3 40 کر لی ہیں اور آپ کو وہ ثمرات نہیں ملے, آپ کو پیسہ ذکر اذکار نہیں ملا, تو خدا کے لیے اپنا محاسبہ کریں. اور یہ دیکھیں میں استغفار پڑھ رہا ہوں, یہ دیکھیں میں درود پاک پڑھ رہا ہوں, اور ساتھ اپنا محاسبہ کریں کہ میرے وجود سے معاشرہ, گھر والے, دوست, احباب, دائیں بائیں لوگ کتنے خوش ہیں. اور کسی کو نقصان پہنچ رہا تو فوری طور پر اس کو ٹھیک کریں. ایک تو یہ کام ہے. اور دن میں اکثر جو جن کو رزق چاہیے, یا غنی ہو یا مغنی ہو, 500 بار, یا رزاق کو یا باسط ہو 500 بار, وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. ایک میں نے پیچھے بات بتائی تھی آپ کو, بہت سے لوگوں نے چلا کیا ہے. وہ 500 بار اگر آپ پڑھتے ہیں اور استغفار پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بہت دنوں کے اندر وہ رکاوٹ, وہ بندش دور ہوگی اور رزق کی بریل پہ ہوگی. اور ساتھ رب سے برکت مانگے. بہت سارے لوگ ان کے پاس ان کے 20-20 لاکھ تھی. میرے پاس ایک بندہ پیچھے آیا, مجھے کہتا ہے میری آنکھ خراب ہوگی, میں نے اس کو ٹھیک کرانی ہے. میں کہا آپ کی تنخواہ کتنی؟ کہتا ہے 1,25,00,000. میں نے کہا کیا آپ نے, آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہتا ہے 1,25,00,000. کسی بینک کا کسی بینک کا پریزیڈنٹ تھا. تو میں کہا اینک میں پرابلم کیا رہی؟ کہتا ہے اصل میں اینک یا ٹھیک کراتا ہوں دبئی سے یا کراتا ہوں لندن سے. یعنی کہ اینک کا وہ ٹھیک کرانے کے لیے اس کو 25-30 لاکھ جانا آنا سارا. ایک تو یہ بات ہے. کہتا پیسے پورے نہیں ہوتے. میں کیوں نہیں پورے ہوتے؟ بیٹی کتنی فیس ہے, بیوی کا اتنا خرچہ ہے, بیٹی کا اتنا خرچہ ہے, مکان لون لیا, فلاں فلاں. 1,25,00,000 پہ رو رہا تھا. میں کہا آپ ایک اللہ سے ایک چیز مانگے. کیا؟ میں کہا برکت مانگے. 50,000 بندے کے پاس ہوتا ہے, وہ نعرے مارتا ہے, اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے, کلفیاں کھلاتا ہے, گول گپے کھلاتا ہے, دہی پلے کھلاتا ہے, خوش ہوتا ہے. میں تو 1,25,00,000 تیرے برکت نہیں ہے, بے برکتی ہے تیرے اندر, تو اپنے غلاموں کا, نوکروں کا خیال نہیں کرتا. کچھ عرصے بعد مجھے ملا, کہتے واقعی میرے اندر تکبر غرور تھا. جب سے میں نے برکت مانگی میرے وہ پیسے ڈبل ٹرپل ہو گئے. تو ہم نے اللہ سے پیسے مانگنے ہیں, ساتھ برکت بھی مانگنی, تاکہ ہمارے روزانہ کا معاملہ ٹھیک ہو, بیماری نہ آئے, پریشانی نہ آئے. جو اللہ نے دیا اس کو ہم اچھے طریقے سے کھا ڈال سکیں. تھینک یو سو مچ سر. اور اسی کے ساتھ مجھے اور سر عبداللہ بھٹی کو دیجیے اجازت. آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا دعا کا, کہ دعا سے تقدیر کیسے بدل سکتی ہے, کیا صحیح طریقہ ہے جس طریقے سے آپ لوگ دعا مانگ سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول کریں گے.
تو اسی کے ساتھ ہم دونوں کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم اسی ٹائم پہ پروگرام درویش کی دنیا کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.